کہ باخدا حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے، مل کر پڑھ لیجئے باخدا حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے۔ جو ایک مانتا ہے مل کر پڑھ لے باخدا حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا حسین۔ زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں، خدا کے اس جہان میں باخدا حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے۔ کیونکہ ازل تو گن کے ابد دے دن تائیں خدا دے بندیاں دی لین ہکے، ازل تو گن کے ابد دے دن تائیں خدا دے بندیاں دی لین ہکے، سکون ہکے، جنون ہکے، تے رنج و راحت دا چین ہکے۔ علی دے اسم گرامی اندر جے غور کریے تے این ہکے، خدا دی ساری خدائی اندر یزید ڈھیرن حسین ہکے۔ مل کر پڑھ لیجئے نا باخدا حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا۔ چند لوگ بول رہے ہیں، باقی بچے نہیں بول رہے، مل کر پڑھ لیجئے نا باخدا حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے، باخدا حسین۔ حسین سے ایمان ہے، حسین سے قرآن ہے، حسین سے ایمان ہے، حسین سے قرآن ہے۔ مسجدوں میں آ کے سن، حسین سے اذان ہے، ہاں ناز میں نیاز میں عشق کی نماز میں ہر جگہ حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا مل کے حسین ایک ہے، باخدا۔ مقصد ایک ہی ہے کہ کربلا معلیٰ کے اندر شہید ہونے والوں کی بارگاہ کے اندر ہماری حاضری لگ جائے، تو مل کر حاضری لگوائیے نا باخدا حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، باخدا حسین ایک ہے۔ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے۔ یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اور وہ بات کس قدر ہنسی، وہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی بنا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا
حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بعد حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عظم والہ و عظم شانہ و تم برہانہ، و درود و سلام بارگاہ سید الانام تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نہایت ہی قابل عزت تعظیم و تکریم والد محترم پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب کاظمی اطال اللہ عمرہ، آج میں جو بھی ہوں اپنے والد محترم کی دعاؤں، اپنی والدہ محترمہ کی دعاؤں اور ان کی شفقت اور عنایت کی وجہ سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی عمر دراز نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور میرے نہایت ہی قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام خالو جان سید رشید احمد بخاری صاحب اطال اللہ عمرہ، نہایت ہی قابل عزت تعظیم و تکریم جناب محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب بخاری اطال اللہ عمرہ، اور نہایت ہی قابل عزت تعظیم و تکریم محترم سید ابرار حسین شاہ صاحب بخاری اطال اللہ عمرہ، اور نہایت ہی قابل عزت تعظیم و تکریم مامو جان سید ساجد علی کاظمی صاحب اطال اللہ عمرہ، اور میرے سر کا تاج برادر اکبر نہایت ہی شفقتوں اور محبتوں کے پیکر حضرت علامہ مولانا پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، اور ہماری اس خوبصورت مسجد کے خوبصورت امام قابل عزت تعظیم و تکریم برادر مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید عامر شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، ثناخان مصطفیٰ مداح حبیب الحبیب جناب محترم سید ساجد علی بخاری صاحب، اور ہمیشہ ہماری ڈھارس بندانے کے لیے ہماری پشت پر دست شفقت رکھنے والے برادر اکبر جناب سید شکیل احمد بخاری صاحب، دیگر جتنے بھی نوجوان بچے بزرگ اس محفل کے اندر تشریف فرما ہیں، سب کی بارگاہ میں ادباً سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محتشم حاضرین و سامعین، ہم سب الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے گزشتہ 9 دنوں سے اللہ کے فضل و احسان سے ہماری ساری راتیں ذکر اہل بیت کے اندر گزر رہی ہیں، اور یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اور برادر اکبر سید شکیل احمد بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ علماء کرام کا لوگ ٹائم لیتے ہیں، وقت لیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا جو محرم شریف کا وقت ہے اپنی برادری کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس لیے احباب جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے میں بھی الحمدللہ یہیں پہ موجود ہوں، مسجد کے کام کاج اور دیگر مصروفیات جو ہیں ان کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ کردار ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ سب ہمارے بزرگوں کی شفقت کی وجہ سے ہے، جو ہمارے برادری کے بزرگ ہمارے ساتھ بہت ہی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیات حضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اور تمام تر دنیاوی تکلیفوں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ شفقت ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات وقار، یہ جتنی بھی محافل کا انعقاد کیا گیا، اس کے اندر جتنے بھی احباب نے اپنے اپنے طور پر لنگر کے لیے یا دیگر تمام معاملات میں اپنا اپنا حصہ پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کی آخری نشست ہے، اور آج کی رات بھی بڑی مبارک ہے، اور آج کی بات بھی بڑی مبارک ہے، کیونکہ آج ذکر شہدائے کربلا میں سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی باری ہے۔ باری باری
تمام اہل بیت پاک کے نفوس قدسیہ کے حوالہ سے علماء کرام نے اپنی اپنی معروضات اپنے وقت میں پیش کیں، کیونکہ یہ کنبہ ہے ہی ایسا کہ ان کی شانیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اگر ساری زندگی ہم بیان کرتے رہیں تو کما حق ہو وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جو کچھ پیش کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے اور سن سنا کر ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، گزشتہ بیان کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ کربلا کے حوالہ سے ابتدائی کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور مدینہ سے حضرت امام علی مقام کی رخصتی تک آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اس میں سے بہت ساری آگے کی باتیں علماء کرام نے بیان کر دی ہیں۔ میں چیدہ چیدہ باتیں لیتے ہوئے جو ہے وہ کربلا کی طرف رفت سفر باندھوں گا۔ سب سے پہلے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات کو مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ کی طرف روانہ ہوئے، وہ رات 27 رجب المرجب کی رات تھی، اور علماء کرام موجود ہیں، یہ یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ 27 رجب المرجب کی رات وہ عظیم، وہ اعلیٰ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر بے پردہ اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نانے کو معراج کروائی ہے۔ اسی رات کو امام علی مقام بھی معراج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ نانے کی معراج فرش سے عرش کی طرف تھی اور نواسے کی معراج فرش سے فرش کی طرف تھی، مدینے سے کربلا کی طرف تھی۔ ارے نانے نے فرش سے عرش کی طرف معراج کی تو عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، اور نواسے نے مدینے سے کربلا کی طرف معراج کی تو کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دشت بالا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بالا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ مل کر پڑھ لیجئے نا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے جب نکلنے لگے تھے تو تمام اہل مدینہ صحابہ و تابعین نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ آج یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ کربلا معلیٰ کے اندر معاذ اللہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں امام حسین کے مقابلے میں آئی تھیں۔ صحابہ کے خلاف کرنے کے لیے یہ سازش کی جاتی ہے، یہ کہانی گڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جس وجہ سے ہم منع کرتے ہیں کہ ایسے سرکش قسم کے لوگوں کے پاس جا کر ذکر اہل بیت نہ سنا جائے جو صحابہ کی گستاخی کو عام کرتے ہیں۔ ذکر اہل بیت کے نام کی محفل کو سجا کر وہاں پہ صحابہ کی گستاخی کی جائے تو وہ محفل ذکر اہل بیت کی محفل نہیں بنتی، بلکہ وہ صحابہ کی گستاخی والی محفل بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی محفلوں میں جانا ہی عذر و شرع جائز نہیں ہے۔ تو جب نوجوان ان کے پاس جائیں گے تو نظریات بھی ایسے ہی بنیں گے۔ تو کربلا معلیٰ کی طرف جب امام رخصت ہوئے تو مدینے سے تمام صحابہ و تابعین نے ان کو روکا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ وہاں سے آپ نے کہا کہ میں مکے میں جا رہا ہوں، وہ امن والا شہر ہے جہاں پر قتل و غارت نہیں ہوتی، وہاں پہ جاؤں گا اور وہاں پہ رہوں گا۔
27 رجب کو امام علی مقام وہاں سے رخصت ہوئے ہیں. رجب کا مہینہ گزرا ہے، شعبان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان، شوال، ذیقعد، یہ تقریباً 4 اور یا 5 مہینوں کے درمیان کا عرصہ ہے کہ امام علی مقام نے مدینے سے مکہ رحلت فرمائی ہے اور مکہ میں آ کر رہے ہیں. اب مکہ میں کوفیوں کے بار بار خط آ رہے ہیں، بار بار وہ خط لکھتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم یزید کی بیعت توڑ کے آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں. امام علی مقام وہ خطوط دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام اور تابعین جو اس وقت موجود تھے ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو صحابہ و تابعین نے کہا کہ امام ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے. یہ 4 مہینے کا جو عرصہ ہے یہ ایسے نہیں کہ آنن فاننی کو فیصلہ ہو گیا ہو، بلکہ یہ 4 مہینے امام علی مقام فیصلہ کرتے رہے ہیں. صحابہ و تابعین نے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ صحابہ و تابعین جانتے تھے کہ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کیا گیا تھا. اور یہ مقولہ مشہور ہے عرب کے اندر، الکوفی لا یوفی، کہ کوفیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اہل مکہ نے، تمام صحابہ و تابعین نے فرمایا کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. لیکن کوفیوں نے جب 17,000 کے قریب خطوط لکھے، اب امام علی مقام خطوط کھول کر پڑھتے ہیں تو خط میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے امام حسین، اگر آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے تو ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت والے دن جب آپ کے نانا جان ہم سے پوچھیں گے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو ووٹ کیوں دیا تھا، تو ہم آپ کا کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو ہم نے بلایا تھا، وہ نہیں آئے تھے، اس لیے ہم نے یزیدیت کی اطاعت کو قبول کیا ہے. اللہ اکبر. جب اس طرح کے الفاظ آ گئے اب امام علی مقام نکلنے کے لیے مجبور ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام علی مقام نے مکہ مکرمہ کس تاریخ کو چھوڑا ہے؟ 8 ذی الحج کو امام علی مقام نے مکہ مکرمہ چھوڑا ہے. 9 ذی الحج کو حج کے دن شروع ہوتے ہیں. ادھر ساری دنیا کے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، اور امام حسین دین اسلام کی بقا کے لیے مکہ کو چھوڑ کر کربلا میں جا رہے ہیں. بلند آواز سے کہنا یار سبحان اللہ. ہم کربلا اس طرح بیان نہیں کرتے کہ ایک نوجوان بھی کربلا سنے اور سن کر باہر روتا ہوا ایسے نکلے جیسے 80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے. ہم تو کربلا اس طرح بیان کرنے کے قائل ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی واقعہ کربلا تذکرہ امام حسین سنے تو باہر سینہ تان کے 18 سال کے نوجوان کی طرح نکلے اور کہے کہ میں نے بھی دین اسلام کی بقا کے لیے قربانی پیش کرنی ہے. کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ. جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود صحابہ و تابعین تھے انہوں نے جب رخصت نہیں ہونے دیا تو پھر امام علی مقام کے سامنے جب اس قسم کی باتیں آئی ہیں کہ قیامت والے دن ہم آپ کے نانا جان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں گے، تو اب امام علی مقام نے صحابہ و تابعین سے مشورہ کیا کہ اب مجھے جانا پڑے گا. تو صحابہ و تابعین نے گزارش کی کہ پھر آپ ایسا نہ کریں، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ پہلے ایک قاصد روانہ کریں اور وہاں کے حالات جو جانچیں اور دیکھیں کہ معاملات کیا ہیں. جب تصدیق ہو جائے کہ واقعی وہ لوگ آپ کی تائید میں حاضر ہیں، آپ کی بیعت کریں گے، تو پھر ہم آپ کو جانے دیں گے. اب اس عمل کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے 70,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے اندر اپنی جان امام حسین کے نام پر قربان کرنے کا عہد کر لیا. حلف لے لیا انہوں نے کہ ہم امام علی مقام کے نام پر جان بھی قربان کر دیں گے، ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، بیعت نہیں کریں گے یزید کی. اب حضرت امام مسلم نے جب حالات دیکھے کہ لوگ اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک قاصد کو ایک رکہ لکھ کر روانہ کیا اور امام علی مقام کو یہ خبر دی کہ امام علی مقام یہاں پہ حالات بڑے سازگار ہیں، کوفہ والے بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں، 70,000 لوگوں نے آپ کے نام کی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو آپ جلد جو ہے وہ کوفہ کی طرف تشریف لائیں. آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے تو یہ آپ کے دست و بازو بن جائیں گے. اب ادھر سے قاصد روانہ ہوتا ہے، ادھر سے یزید کو پتہ چل گیا کہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہے. تو یزید نے جو کوفہ کے گورنر تھے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا اور اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑواؤ اور لوگوں سے یزید کی بیعت کرواؤ. لیکن صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا کہ نواسہ رسول کی بیعت کے سامنے میں یزید کی بیعت لوگوں سے نہیں لے سکتا. یہ تھا صحابی کا کردار. اور پھر جب یزید نے دیکھا کہ صحابہ تو وفادار ہیں، اس نے پھر ابن زیاد کو جو ہے وہ بھیجا. ابن زیاد کو تیار کیا گیا اور اس کو کیا کہا، اس کو کہا کہ تجھے رے کا ایک علاقہ تھا جس علاقے کے اندر سب سے زیادہ فصل ہوتی تھی اور وہ مال و زر والا علاقہ تھا. اس نے کہا اس علاقے کی تجھے حکومت دے دوں گا. ہاں کربلا معلیٰ کے اندر جتنے بھی لوگ امام علی مقام کے سامنے آئے ہیں
وہ کوئی ان میں سے صحابی نہیں تھا، وہ سارے زر کے پجاری تھے، وہ سارے مال کے پجاری تھے، مال کے لالچ میں سارے آئے تھے. کسی کو کوئی گورنری، کسی کو کوئی حکومت، کسی کو کوئی عہدہ، کسی کو کوئی زمین کا ٹکڑا، کسی کو مال و جائیداد دیا گیا. اس لیے یہ سارے لوگ جو ہے وہ امام علی مقام کے مقابلے میں آئے. برکیف ابن زیاد نے بڑی جو ہے وہ چال چلی. جو مکہ مکرمہ کی طرف سے رستہ آتا تھا نا، حجازی لباس پہن کر، مکہ مکرمہ والوں والا لباس پہن کر، اس رستے سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر وہ داخل ہوا. اب کوفہ والے سمجھے کہ شاید امام حسین تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے امام علی مقام کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے. اب یہ خاموشی سے اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوا، اور وہاں جا کر اس نے سارے گورنروں کو وہاں پر بلایا، اور بلا کر ان سب کو کہا کہ تم نے جو ہے وہ امام مسلم بن عقیل کی بیعت پر لوگوں کو راضی کیا، تم نے روکا نہیں ہے، تمہیں سزا دی جائے گی. ان کو قلعے کے اوپر لٹکایا گیا. یہ منظر دیکھنا تھا کہ وہ کوفی جو امام علی مقام کے نام پر جان دینے کی بازی لگا چکے تھے، وہ جان دینے کی بیعت کر چکے تھے، وہ سارے مسلم بن عقیل سے ہاتھ چھڑانا شروع ہو گئے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حضرت مسلم بن عقیل مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. پیچھے 500 کوفی موجود تھے. جب مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی شروع کی تو پیچھے 500 لوگ موجود تھے. جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی بندہ موجود نہیں تھا. یہ وہ کوفی تھے جنہوں نے امام علی مقام کو بلایا اور دھوکہ دیا. یہ وہ لوگ تھے جو مجرم تھے امام علی مقام کی شہادت کے. اصل میں یہ مجرم تھے جنہوں نے امام علی مقام کو پہلے خطوط لکھ کر بلوایا اور پھر یہ معاملہ کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. اور چھوڑا بھی کیسے؟ مغرب کی نماز شروع ہوئی، ادھر سے ابن زیاد کے بارے میں پتہ چل گیا کوفہ والوں کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ باندھے جاتے ہیں. انہوں نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز شروع کی تو ہاتھ باندھنے کی بجائے ایسے چھوڑ دیے، اس لیے کہ ابن زیاد آئے گا تو ہم کہیں گے ہم تو شغل دیکھنے کے لیے آئے تھے، ہم تو نماز نہیں پڑھ رہے. یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اب مسلم بن عقیل کو پھر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بہرحال قاصد امام حسین تک پہنچ گیا، ان کو خبر ملی کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اب امام علی مقام مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج کو آپ روانہ ہوتے ہیں. 8 منزلیں ہیں رستے میں. حضرت امام علی مقام سفر طے کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیے ہوئے کہ وہ لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں. اب امام علی مقام مختصر سا قافلہ لے کر، جنگ کا ارادہ نہیں تھا. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. نا 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 نا، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی. اگر امام علی مقام اقتدار کے لیے جاتے تو اپنے ننھے معصوم علی اصغر کو ساتھ لے کر نہ جاتے. اگر اقتدار کے لیے جاتے تو ساتھ اپنی بیویوں کو لے کر نہ جاتے، بچوں کو لے کر نہ جاتے. اقتدار کے لیے جانا ہوتا تو نبی کے جانثار صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے. بہرحال مختصر یہ کہ امام علی مقام کو 3 جگہوں پر حر بن یزید نے روکا، 3 مقامات پر روکا. اس کی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. مختصر یہ کہ ان تینوں مقامات پر روک کر حر بن یزید نے کہا کہ امام علی مقام یزید جو ہے وہ آپ کے قتل کے درپے ہے، تو آپ کو حکمت عملی اپنائیں. تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس کو ووٹ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ محرمات کو حلال جانتا ہے. لہذا امام حسین جس کی لبوں پر دن رات قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہو، وہ ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، وہ یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. اس لیے حضرت امام حسین نے ہاتھ دینے سے انکار کیا. اب حضرات وقار یہ دونوں منظر دیکھیں، ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے. کربلا معلّہ کے اندر بھی 2 محرم الحرام کو امام علی مقام پہنچے ہیں. اس طرف یزیدی ہے، نگاڑے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، اور ادھر امام علی مقام کے خیموں کے اندر رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ادھر گانے باجے ہیں. اب ہم ذرا تھوڑی دیر رک کر اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا ساری زندگی، یہ محرم کے ایام چھوڑ دیں، پوری زندگی پورا سال ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یا یزیدی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. محرم الحرام کے مہینے میں اسٹیٹس لگا کے نوجوان لکھتے ہیں کہ محرم شریف شروع ہو گیا ہے، لہٰذا آج کے بعد کوئی گانا جو ہے وہ اسٹیٹس پہ نہ لگائے، اور محرم ختم ہوتے ہی وہ خود لگا لیتا ہے. بھئی گانا سننا کیا اسلام کے اندر جائز ہے؟ گانا سننا حسینی طریقہ ہے یا قرآن سننا حسینی طریقہ ہے؟ ہم کتنا قرآن سنتے ہیں؟ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟
قرآن سنتے ہوئے اگر ہمارے دلوں کے اندر بے چینی آتی ہے، وہ قاری صاحب تلاوت لمبی کار چھوڑی یار، ایک تو مولوی اسپیکر لفظ جنہوں نے تو چھوڑ دے ہی نہیں. یہ اگر ہمارے اندر مزاج یہ ہے، ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے قرآن سنتے ہوئے، تو پھر ہم حق حسینی نہیں ہیں. اگر ہمیں قرآن سن کے سکون نہیں ملتا تو پھر یہ حسینی طرز فکر نہیں ہے. حسینی وہ ہوتا ہے جس کو قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے، قرآن پڑھنا بھی پسند کیا کرتا ہے، قرآن سننا بھی پسند کیا کرتا ہے. ہاں، اس لیے کہ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا. ارے نوکے سینہ پہ سنایا جس نے کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا. تو امام علی مقام کا ماننے والا امام حسین کا نام لیوا اگر اس کو قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنا نہ آتا ہو، نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی نہ آتی ہو، پنج وقتہ نمازوں میں مسجد میں آنا اسے جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتا ہو، اور گھنٹوں موویز دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، فضول گپیاں گانے کے لیے وہ ٹائم نکالنے کے لیے تیار ہو، لیکن اللہ کی نماز کے لیے اور رب کے قرآن کے لیے ٹائم نہ ہو، تو پھر وہ سوچے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. بہرحال حضرات ذوالفقار، 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا گیا امام علی مقام کو تکلیف دینے کے لیے. امام علی مقام اپنے تمام رفقا کو خیمے کے اندر جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یزید کی جنگ میرے ساتھ ہے، لہٰذا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، کوئی تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. لیکن یہ سارے جتنے بھی امام علی مقام کے ساتھ آئے تھے، صحابہ و تابعین، ان میں سے ایک بھی اٹھ کر واپس نہیں گیا. جس طرح بدر کے میدان میں جاتے ہوئے صحابہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم امت محمد ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو یہ مکہ والے کون ہیں، ہم تو کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح امام علی مقام کے ساتھ آنے والوں نے بھی کہا کہ امام علی مقام، ہم وہاں سے آپ کے ساتھ اس لیے نہیں آئے کہ یہاں سے کہ واپس مڑ جائیں، نہیں، اگر وقت آئے گا، اگر موقع ملے گا تو آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنی گردنیں بھی کٹا دیں گے، اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. امام علی مقام صبح کا وقت ہوتا ہے، جنگ کا نگاڑا بجتا ہے، امام علی مقام نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. امام علی مقام نے ان کے سامنے خطبہ اہتمام حجت کے لیے پیش کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، تاکہ کوئی یزیدی قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کس کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، ہمیں تو کسی بغاوت کرنے والے کے خلاف شاید کہہ دیا تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا سامنے کون ہے. اس لیے امام حسین نے اہتمام حجت کے لیے ان کے سامنے جا کر اعلان کیا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں نبی کا نور نظر ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور میں وہ ہوں جس کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور مولا جو حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. فرمایا میں وہ ہوں سجدے کی حالت میں نبی کے پشت پر سوار ہوتا ہوں، حضور سجدے جس کے لیے طویل کرتے ہیں، میں وہ ہوں جس کو خطبہ چھوڑ کر حضور سنبھالنے کے لیے دوڑتے ہیں، میں وہ ہوں جس کو کندھوں پر سوار کر کے حضور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں. اہتمام حجت کے بعد اب وہ یزیدی کہنے لگے، ہمیں تقریر نہ سناؤ، ہمیں فضائل نہ سناؤ، ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آؤ، سامنے میدان میں آؤ. اب یہ جو طرز عمل ہے، بات نہ سننا، دین کی بات نہ سننا اور کہنا جی آگے چلو باقی کام کرو، یہ طرز عمل بھی سوچیں گے کس کا ہے. جمعے والے دن اگر موقع بھی مل جائے کسی امام صاحب کو سننے کے لیے تو پہلی تو بات ہے جاتے ہی آخری 10 منٹ میں ہیں، اور وہاں جا کر بھی پھر ٹائم کی طرف توجہ ہوتی ہے، بھائی کس وقت ٹائم پورا ہوگا اور بات ختم ہوگی. پھر آپس میں بعض لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک تو مولوی جناب ٹائم دی پابندی ہے، انہوں نے کوئی نہیں پتا، اور بھی کم ہوتا ہے. شادی بیاہ کی تقریبات میں 3 گھنٹے کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، وہاں گانے لگے ہوئے ہیں، بیٹھے رہیں گے. کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کر آج تک شادی سے اس وجہ سے نہیں گیا کہ لیٹ ہو گیا کھانا، 2 بجے کا ٹائم ہوگا، 5 بجے کھانا دیں گے، 6 بجے دیں گے، 8 بجے بھی دیں گے تو تب بھی بیٹھے رہیں گے. لیکن مسجد میں جا کر 4 منٹ بعد اوپر ہو جائے تو پھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو امام علی مقام نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے جاؤں گا، مگر آپ کے رفقائے کرام نے کہا کہ پہلے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے. تاریخ کے اندر مختلف اقوال ہیں، بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں قریب ہی ایک قبیلہ تھا، پہلے وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. لیکن صحیح اور مستند تاریخ سے جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ حر بن یزید جس نے 3 بار امام علی مقام کا رستہ روکا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے اور واقعی یزیدی امام علی مقام کے خلاف لڑنے لگے ہیں، تو حر بن یزید نے کہا، ارے یزیدیو، تم اس حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو
جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا ہے کہ دین کی تبلیغ پر میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اپنی امت سے ایک ہی بات مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے تم نے محبت کرنی ہے۔ حر بن یزید نے کہا کہ میں یزیدیت کی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ حضرت حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین میں شامل ہو گئے، اور لشکر حسین میں شامل ہو کر حر بن یزید نے یہ بتا دیا کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ مختصر یہ ہے کہ کافی ساری شہادتیں علامہ سید ثاقب رشید شاہ صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے رفقائے کرام شہید ہوئے، دیگر صحابہ کرام شہید ہوئے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے کنبے کے، آپ کے قبیلے کے، خاندان کے افراد جو ہے وہ باری باری شہید ہونا سٹارٹ ہوئے، یہاں تک کہ معصوم حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ ایسا نہیں کہ وہ بے اختیار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی تھے۔ پانی لینا کوئی مقصد نہیں تھا، امت نے پانی یاد رکھا، بس سبیلیں لگائیں، لیکن ان کے مقصد کو نہیں یاد رکھا۔ امام حسین پانی کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے، پانی کے لیے نہیں گئے تھے، ہم نے صرف سبیل یاد رکھی، پانی بند ہونا یاد رکھا، باقی جس دین کی حفاظت کے لیے وہ نکلے اس کے لیے کسی نے کردار ادا کرنا ہے۔ الغرض حضرات وقار امام علی مقام کے سارے رفقا جب شہید ہو گئے، اب امام علی مقام اپنے گھر والوں سے آخری گفتگو کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے انہیں کچھ نصیحتیں کی۔ جب پتہ ہو کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے تو اپنے اہل خانہ کو کچھ اچھی وصیتیں نصیحتیں کر کے جاتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے بہن زینب، اے زین العابدین، اب یہ سارا قافلہ تمہارے حوالے ہے، اب حسین اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، لیکن جس طرح صبح سے لے کر دوپہر تک امام حسین نے صبر و استقامت دکھائی ہے، فرمایا میرے بعد بھی تم نے صبر و استقامت کا دامن تھامنا ہے۔ فرمایا لا ضرب الوجوہ ومن شق الجیوب ومن دعا بدعوى الجاہلیۃ، فرمایا میرے بعد تم اپنے گریبان نہ چاک کرنا، اپنے سینے نہ پیٹنا، اپنے چہرے نہ پیٹنا، اور زمانہ جہلیت والے الفاظ جو مرنے والوں کے لیے زمانہ جہلیت میں لوگ بولتے تھے، ویسا کوئی نوحے والا کلمہ میرے بارے میں نہ بولنا، صبر و استقامت کا دامن تھامنا۔ اور یہ صرف امام علی مقام کی نصیحت حضرت زینب کے لیے، کربلا والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے ماننے والے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی فوت ہو جائے، دنیا سے وصال کر جائے، صبر و استقامت کا دامن تھامنا ہے۔ ہماری خواتین بعض اوقات زبان پر ایسا جملہ لے آتی ہیں معاذ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، وہ اس کو کیوں اٹھا لیا، اس کی جگہ مجھے اٹھا جاتا، اس کی عمر ہی کیا تھی، اللہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی تھی، معاذ اللہ یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں؟ اس لیے زبان سے یہ نوحوں کے کلمات اس طرح کے ہرگز ہمیں خواتین کو سکھانا چاہیے کہ اپنی زبان پر اس طرح بے صبری کا جملہ نہ لائیں۔ رونا، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، یہ بے صبری نہیں ہے، بے صبری زبان سے غلط جملوں کا نکالنا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے بعد پیٹنا نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ میرے بعد امام حسین نے کیا فرمایا؟ میرے بعد پیٹنا نہیں ہے۔ معلوم ہوا امام حسین نے نصیحت کی تھی کہ پیٹنا نہیں ہے، جو اس نصیحت پر عمل نہ کرے وہ حسینی ہو سکتا ہے، حسینی ہو سکتا ہے، اپنے جسم کو جو پھاڑے وہ حسینی ہو سکتا ہے، جو جسم پر چھریاں چلائے وہ حسینی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ حسینیت ہے تو اٹھو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، اگر یہ حسینیت ہے، اگر یہ صبر ہے تو بتاؤ ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ یہ حسینی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا کردار ہے جنہوں نے 17,000 خطوط لکھ کر امام علی مقام کو کوفہ میں بلایا تھا، اور پھر جب کربلائے معلیٰ کے بعد لٹا پوٹا قافلہ جا رہا تھا، حضرت سیدہ زینب کو بیڑیاں پہنائی گئیں، حضرت زین العابدین کو بیڑیاں پہنائیں، لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ کوفہ والے روٹتے پیٹتے اس انداز میں آئے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم لا علمی کا اظہار کرتے ہو، یہ بتاؤ امام حسین کو یہاں بلایا کس نے تھا، یہ بتاؤ بلایا کس نے تھا؟ حضرت سیدہ زینب نے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے تھے، اور یہ وہ مبارک جماعت ہے اللہ کی بارگاہ میں جو جملے اپنی زبان سے نکالتی ہے، کیسے کہتی ہے اللہ ویسے ہی فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم بہانے بنا کر میرے سامنے پیٹتے ہوئے آتے ہو، فرمایا اب قیامت تک تم اسی حالت میں رہو۔ ان کی زبان سے جملے نکلے
اب قیامت تک یہ سزا مقرر ہو گئی۔ بتاؤ یار، ایک بندہ PhD ڈاکٹر ہو اور وہ اپنے سینے کو خود پیٹ رہا ہو، ایک بندہ کہیں اکیلا بیٹھ کر اپنے آپ کو مار رہا ہو، لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے، لیکن یہ پڑھا لکھا، یہ بیوروکریٹ، یہ وکیل، یہ جج، یہ M.Phil ڈاکٹر، یہ جو ہے وہ PhD کرنے والا سب سے ماہر قانون دان، یہ ایسے لوگ ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ کیا ان کو شعور نہیں؟ کیا عقل نہیں؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قتل کیے جائیں، جو شہید کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، اللہ نے انہیں ابدی زندگی عطا کر دی ہے۔ تو کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا؟ اور پھر ہمارے سید، معاذ اللہ، کیا سیدوں کو ایسے لوگوں کے قریب جانا چاہیے جن کو ہمارے اباء و اجداد نے جو ہے وہ بددعا دی ہوئی ہو؟ سید جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ سنیں تو وہ صحابہ کے گستاخ نہیں بنیں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اپنے علماء کو جب چھوڑا، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو جب دین نہیں سکھایا، جب ہم نے ان کو صحابہ کی محبت نہیں سکھائی، تو پھر یہ معاملات تو پھر ہونے ہیں جو برموش کے اندر ہو رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آئے روز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں رک کر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ذکر اہل بیت تو بڑے دھڑلے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ذکر صحابہ اکرام کے جو ایام ہیں وہ ہمارے ہاں باقاعدگی سے منائے نہیں جاتے، جبکہ اہل سنت کے شاعر میں داخل ہے کہ سارے صحابہ اکرام کے ایام کو منایا جائے۔ اور ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہر مہینے ہمارے جو بزرگ تھے وہ 11ویں شریف کی محفل سجایا کرتے تھے۔ الحمدللہ محفل کا سارا کام بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا، اسپیکر وغیرہ بھی لگ گئے، سید احتشام علی زاہد نے اپنا عطیہ پیش کیا، وہ ساری چیزیں الحمدللہ آج ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں۔ 4 بجے سے لے کر شام تک میں اور علامہ سید عدیل شاہ صاحب گجران میں گھوم کر ہم نے چیزیں ڈھونڈی ہیں، دکانیں بند تھیں بڑی مشکل سے، تو یہ چیزیں اب پوری ہو چکی ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مہینے یہاں پر 11ویں شریف کے نام کی محفل سجائی جائے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ ایک دن ہم نے ایک گھرانے نے، یہ ہمارا جو کنبہ قبیلہ ہے، ان کے لیے سب نے لنگروں کا باری باری اہتمام کیا، اور کئیوں کی باری نہیں آئی۔ تو اگر ہم اکیلے ایک محفل کے لنگر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو سب مل کے 11ویں شریف نہیں کر سکتے یار؟ تو ہمیں کرنی چاہیے۔ جب یہ کریں گے تو آنے والی نسلیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک نسل کا بچہ بھی صحابہ اکرام کا گستاخ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ اکرام کا ذکر بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے، اولیاء اکرام کی سیرت بھی بتانی چاہیے، ان کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہے کیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ امام علی مقام حضرت امام حسین نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اس کے بعد امام علی مقام اپنے سر کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا جان کی دستار سجاتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ سجاتے ہیں، اپنے ہاتھ کے اندر ذوالفقار حیدری پکڑتے ہیں۔ اب شیر خدا کا یہ شیر جنگ کے لیے نکل رہا ہے۔ آج گستاخ اور بے ادب اس انداز میں بتاتے ہیں کہ امام حسین کی معاذ اللہ کمر ٹوٹ گئی اور زخموں سے چور چور جو ہے وہ اپنے خیمے سے لڑنے کے لیے باہر نکلے، ادھر سے حملہ ہوا، ادھر سے حملہ ہوا، جسم چور چور ہوا اور شہید ہو گئے۔ نا 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 نا، سنو سنی کیسے شان اہل بیت بیان کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ امام علی مقام جب کربلا کے لیے نکلے ہیں تو اس انداز میں نکلے ہیں کہ سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، اور یزیدیوں سمجھ جاؤ اللہ کا ولی آتا ہے۔ اللہ کا ولی جب نکلا ہاتھ کے اندر تلوار لیے ہوئے، حضرت امام حسین جب نکلے، یزیدی سمجھے کہ صبح سے امام حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہیں، کمزوری اور نکاہت سے جسم کمزور ہو گیا ہوگا، 3 دن سے پانی نہیں پیا، 3 دن سے پیاسے ہیں، اب وہ اس انداز میں لڑ نہیں سکیں گے۔ لیکن شیر خدا کے شیر جو باری باری پہلے کربلا کے اندر گئے تھے، سب نے سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ اب امام علی مقام کی باری آئی تو امام علی مقام نے جب یزیدیوں کے لشکر پر حملہ کیا، آپ نے اپنی تلوار کو جب لہرایا، ذوالفقار حیدری جب چمکی تو امام علی مقام یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتے ہوئے، ان کے لشکروں کے جتھوں کے جتھے اڑاتے ہوئے ان کے میدان سے ایسے نکل رہے تھے کہ جیسے چھری سے گاجر اور مولی کو کاٹا جا رہا ہو۔ امام علی مقام کی تلوار چمکی تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے ستاروں کی چمک امام حسین کے بازو میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی ساری بجلیاں امام علی مقام کی تلوار کی نوک پر آ گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ امام علی مقام کی پشت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپتھپی لگا دی ہو، ایسا لگتا تھا کہ یہ بازو حسین کا نہیں ہے، حیدر کرار کا بازو ہے، ایسا لگتا تھا کہ مدینے سے دعائے ابو بکر، دعائے عمر، دعائے عثمان نے
پیٹھ پر تھپتھپی لگا دی ہو، امام علی مقام ایک طرف سے حملہ کرتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، ایک طرف سے حملہ کرتے ہیں، یزیدیوں کے لاشیں گراتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ امام علی مقام ان کے سر تن سے جدا کرتے جا رہے ہیں، جدا کرتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کی تلوار کو روکنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس بازو کے اندر قوت ابو بکر آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا اس بازو کے اندر قوت فاروق اعظم آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا ان بازو کے اندر قوت عثمان غنی آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا اس جسم کے اندر جو بجلیاں دوڑ رہی ہیں وہ شیر خدا کا خون ہے جو اس انداز میں لڑتا جا رہا ہے۔ اور ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ مدینے میں نہیں ہیں بلکہ خود چل کے کربلا میں تشریف لے آئے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ سیدھی بھیڑیے سمجھے کہ اب اس انداز میں اگر امام حسین کے ساتھ ہم لڑیں گے تو کسی بھی صورت میں ہم جیت نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے کہ 3 دن کے پیاسے ایک اکیلے نے 22,000 کے لشکر کو واصل جہنم کر دیا ہو۔ اس لیے یزیدیوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا چاروں طرف سے حملے کر دو، نیزے بھی چلاؤ، تیل بھی چلاؤ، تلواریں بھی چلاؤ۔ امام علی مقام کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہو گئے۔ امام علی مقام کا جسم لہو لہان ہوتا ہے مگر تلوار نہیں رکتی۔ امام علی مقام کی تلوار نہیں رکی، وہ تلوار جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جڑی ہوئی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو قاسم کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کی معصوم شہادت نہ روک سکی، اس کو روکنے والا کون پیدا ہوا؟ امام حسین کی تلوار چلتی جا رہی ہے، زخموں پہ زخم کھاتے جا رہے ہیں مگر تلوار نہیں رکتی۔ یہ تلوار جو یزیدیوں پر وار پہ وار کرتی جا رہی تھی، واصل جہنم کرتی جا رہی تھی، یہ کبھی بھی نہ رکتی اگر کربلا میں نماز کا وقت نہ آ جاتا۔ اللہ اکبر، جس تلوار کو کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکی وہ تلوار رکی ہے تو اللہ کی نماز کے لیے رکی ہے۔ اللہ اکبر، اور کس انداز میں جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر جو ہے وہ زخم نہ لگا ہوا ہو، مگر یہ شیر خدا کا شعر ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے؟ بھلا کا شاہ سوار ہے جو ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، مل کر لگائیں، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ کہ کون حق پرست ہے پے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر 1000 گات ہے، حیران کائنات ہے، سجدے میں جو ایک ذات ہے وہ فاطمہ کا چین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ امام علی مقام نے اپنا سر سجدے کے اندر جھکایا۔ آج حسینی کردار ادا کرنے والا سوچے کہ امام علی مقام تو زخموں سے چور چور ہو کر بھی نماز نہ چھوڑے، سجدہ نہ چھوڑے، آج تو صحت مند ہو کر نماز چھوڑ جاتا ہے۔ وہ 3 دن کے پیاسے ہو کر بھی نماز نہ چھوڑے اور تو سبیلیں لگا کر پانی پی کر نماز چھوڑ جائے تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے۔ امام علی مقام نے اس وقت بھی سر سجدے کے اندر رکھا۔ اللہ اکبر، اور کیا منظر ہے کربلا کی خاک پر، کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ ارے موت رسوا ہو چکی، اب زندگی سجدے میں ہے۔ مٹھے بولے ہو یار، بلند آواز سے کہیں سنا۔ موت رسوا ہو چکی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ابدی زندگی عطا کر دی ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ ارے موت رسوا ہو چکی، اب زندگی سجدے میں ہے۔ اور وہ ایک سجدہ جو علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر، شہادت علی المرتضیٰ کو دیکھیں، وہ ایک سجدہ جو علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر، ارے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اور پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے۔
प्यास की हिम्मत टूट चुकी है और प्यासा बाकी है, अब भी हर एक आंख में उसके नाम का दरिया बाकी है। अरे दुनिया वालों गर समझो तो जीत इसी को कहते हैं, दुनिया वालों गर समझो तो जीत इसी को कहते हैं कि सब कुंबा कुर्बान हुआ है फिर भी सारा ही बाकी है। सब कुंबा कुर्बान हुआ है फिर भी सारा बाकी है। और मक्का, कूफा, शाम, मदीना देखो घूमो फिर समझोगे। मक्का, कूफा, शाम, मदीना देखो घूमो फिर समझोगे। अरे अरबों अरब पड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। अरबों अरब पड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। और शिमर से हर शामी ने पूछा, शिमर दिलजोशन व मलऊन जिसने इमाम अली मुकाम का सरे अनवर सन से जुदा किया था, शिमर से हर शामी ने पूछा तुम क्या काट के लाए हो। शिमर से हर शामी ने पूछा तुम क्या काट के लाए हो। अरे चेहरा, जलवा, लहजा ये तो सारा ही बाकी है। जब नेज़े की नोक पर इमाम अली मुकाम ने कुरान सुनाया तो उस वक़्त शिमर से हर शामी ने पूछा तुम क्या काट के लाए हो। आज ऐसा मलऊन भी एक जेलम के अंदर बैठा हुआ है, मिर्ज़ा मंगोल, जो माज़ अल्लाह इस बात का इनकार करता है, आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, वो इस बात का इनकार करता है कि इमाम हुसैन ने नोके नेज़ा के ऊपर कुरान नहीं पढ़ा। माज़ अल्लाह ये मन गढ़ंत रवायत है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मैं कहता हूँ मिर्ज़ा मंगोल और मिर्ज़ा दज्जाल गुस्ताखे अहले बैत का नाम लेकर तो इमाम अली मुकाम की तौहीन करता है। तू कहता है कि इमाम हुसैन की ये शान कैसे ज़ाहिर हो सकती है, और मिसाल क्या देता है, कहता है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए थे, उन्होंने शहादत के बाद कुरान नहीं पढ़ा, तो लिहाजा हुसैन का कैसे साबित हो सकता है। मैंने कहा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जिस अंदाज में हुई है तुम्हें नहीं पता, हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत जिस अंदाज में हुई है तुम्हें नहीं पता। हर एक का मकाम जुदा है, हर एक का मर्तबा जुदा है। हज़रत जाफ़र तैयार के दोनों बाजू कट गए तो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जाफ़र तैयार को जन्नत के अंदर इन दोनों बाजुओं के बदले में 2 हसीन पर अता कर दिए हैं, और जन्नत के अंदर उन परों से उड़ते हैं। हर एक की शहादत का मकाम जुदा होता है। इमाम अली मुकाम वो हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। इन दोनों का दामन मजबूती से पकड़ कर रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। इमाम हुसैन और कुरान का साथ बचपन से है, और कैसे है कि जिस घर के अंदर रब का कुरान नाज़िल होता है उसी घर के अंदर हुसैन खेलता है, उसी घर में जिब्रील आते हैं, उसी घर में हुसैन आता है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कुरान सीना मुस्तफ़ा के अंदर आया करता था, हुसैन सीना मुस्तफ़ा के ऊपर आया करता था। मेरे आका ने फरमाया इनका साथ नहीं छूट सकता। इमाम अली मुकाम वो हैं जिनको सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लोरियाँ भी कुरान पढ़ते हुए सुनाई हैं। इमाम अली मुकाम बचपन से लेकर जवानी तक कुरान पढ़ते हुए वक्त गुजरता है। मदीना से मक्का आते हैं, कुरान जारी है। मक्का से करबला आते हैं, ज़ुबान पर कुरान की तिलावत जारी है। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया मगर कुरान की तिलावत फिर भी जारी है। 10 मुहर्रम को शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ मगर तिलावत कुरान फिर भी जारी है। अब्बास के बाजू कटे, कुरान की तिलावत जारी है। कासिम की जवानी लुटी, फिर भी तिलावत कुरान जारी है। हज़रत अब्बास शहीद हुए, ज़ुबान पर कुरान की तिलावत जारी है। हज़रत अली अकबर शहीद हुए, कुरान की तिलावत जारी है। हज़रत अली के वो 3 बेटे जिनका नाम खुलफाए राशिदीन के नाम पर था, हज़रत अबू बकर बिन अली शहीद होते हैं, कुरान की तिलावत जारी है। हज़रत उमर बिन अली शहीद होते हैं, कुरान की तिलावत जारी है। हज़रत उस्मान बिन अली शहीद होते हैं, कुरान की तिलावत जारी है। इमाम अली मुकाम ज़ख्मों से चूर हैं, कुरान की तिलावत जारी है। सर सजदे में है, कुरान की तिलावत जारी है। शिमर दिलजोशन ने सर को तन से जुदा किया है। खुदा की इज्जत की कसम, दर्जनों तारीख की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है जो मिर्ज़ा मंगोल को नजर नहीं आई, जिसको कादियानियों की बातें नजर आती हो, जो उनसे लेकर बात जो है वो उसकी तस्दीक करता हो, उसको शान अहले बैत कहाँ से नजर आएगी। दर्जनों किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि इमाम अली मुकाम का जिस्म अक़दस करबलाए मुअल्ला की ज़मीन पर था और सर दमिश्क के बाजारों में था, और फिर भी हुसैन की ज़ुबान पर कुरान की तिलावत जारी। अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। ना हम करबलाए मुअल्ला वालों का जिक्र करने का हक़ अदा कर सकते हैं, ना हमसे वो हो सकता है।
ہماری زبانیں اتنی طاقت نہیں رکھتی، ہمارے کلیجے اتنی سخت نہیں رکھتے کہ ہم اس دردناک اور اندوہ قسم کے واقعے کو اس انداز میں بیان کر سکیں کہ جس انداز میں بیان کرنے سے حق ادا ہو۔ اس لیے حضرات وقار یہ 10 روزہ جو محافل جاری رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام علی مقام نے 2 ہی باتیں کربلا کے اندر کی ہیں، 2 چیزوں کی حفاظت کی ہے، سب سے زیادہ پورے اسلام کی حفاظت کی ہے، لیکن 2 چیزیں، ایک قرآن ہے اور ایک نماز ہے۔ اس لیے امام علی مقام کے چاہنے والے کو، ماننے والے کو، حسینیت کا دعویٰ کرنے والے کو قرآن مجید بھی تجوید و قرات سے سیکھنا چاہیے، نماز بھی ٹھیک سے سیکھنی چاہیے۔ بہت ساری نمازوں کے اندر نوجوانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور میں نے ایک بار ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے، پنجاب کالج کے اندر میں پڑھاتا ہوں اور 1000 کے قریب ہمارے پاس تقریباً طلباء ہیں، اور یقین جانیں کہ میں نے 1000 طلباء سے نماز کا ٹیسٹ لیا، ان میں سے سوائے ایک نوجوان کے کسی ایک کو بھی نماز ٹھیک سے نہیں آئی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہر نوجوان کو نماز ٹھیک سے آتی ہو، بچپن میں پڑھی ہوتی ہے پھر دوبارہ ٹھیک سے یاد ہی نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن بھی دوبارہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ٹھیک کرنا چاہیے، نماز کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، قرآن کو سیکھیں، تفسیر سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، علماء کے قریب آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کے آباد کریں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہاں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے حضرات وقار اپنی آنے والی نسلوں کو سیرت امام حسین پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔